شام گئے جب سری نگر سے جموں کی طرف جانے والی BSF کی ایک کمپنی کی جیپ میں وہ عازم سفر تھا تو یہ سوچ کر حیران ہو رہا تھا کہ آخر اتنی پڑھی لکھی اور ایڈوانس فیملی کے لوگ اتنے دھارمک کیوں ہیں۔ خود اسے کبھی دھرم سے کوئی دلچسپی نہیں رہی تھی، وہ مندر کی بجائے اپنا وقت کسی اور جگہ گزارنا زیادہ پسند کرتا تھا، لیکن والد کے حکم پر اسے وشنو یاترا کے لیے جانا پڑ رہا تھا۔ رات کے آخری پہر وہ کٹرا پہنچا، جہاں پہلے سے سڑک کنارے ایک اور گاڑی اس کی منتظر تھی جو اسے آفیسرز میس میں لے آئی۔ انوج نے اپنے لیے پہلے سے ریزرو کمرے کا رخ کیا اور لمبی تان کر سو گیا، کیونکہ وہ جانتا تھا خواہ حالات کیسے ہی کیوں نہ ہوں، اس کے پاپا جی 8:30 بجے اسے ناشتے کی میز پر دیکھنا چاہیں گے، اور ایسا ہی ہوا۔ ٹھیک 8 بجے میس حوالدار نے اسے جگا دیا۔ سر بریگیڈیئر صاحب کا حکم ہے آپ کو 8:30 بجے بریک فاسٹ کے لیے ان کے پاس پہنچا دیا جائے۔ اچھا یار، گیو می 15 منٹس۔ میس حوالدار سیلوٹ مار کر چلا گیا۔ 15 منٹ بعد وہ سویلین ڈریس میں تیار ہو کر وہاں موجود تھا۔ ایک اور جیپ اسے پہاڑی کی دوسری طرف فیملی رومز کی طرف لے جا رہی تھی۔ 10 منٹ بعد جب وہ فیملی رومز پہنچا تو دروازے پر اس کے پاپا جی استقبال کے لیے موجود تھے۔ جے ہند، انہوں نے نعرہ لگایا۔ اس نے باپ کو دیکھتے ہی ہاتھ جوڑے اور جھک کر ان کے پاؤں چھو لیے تھے۔ جے ہند بریگیڈیئر شکلا نے اس کی کمر تھپتھپاتے ہوئے اسے چلنے کا اشارہ کیا۔ ماما کیسی ہیں پاپا؟ چلتے چلتے ہی اس نے سوال کیا۔ وہ جانتا تھا بریگیڈیئر صاحب کم از کم اس سے بات کرنے کے معاملے میں خاصی کنجوسی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ ایک دم شاندار، زبردست، مل کر دیکھ لینا۔ تمہارا سفر کیسا رہا؟ کب پہنچے؟ بریگیڈیئر نے جواب کے ساتھ ہی سوال بھی کر دیا۔ رات 3 بجے پاپا۔ اٹس اوکے، سولجر کے لیے نیند ضروری نہیں، بریگیڈیئر صاحب نے اس کی طرف دیکھے بغیر بڑے سرد لہجے میں جواب دیا۔ دونوں لان سے گزر کر اب برآمدے تک آ گئے تھے، جہاں اس کی ماں دونوں بازو پھیلائے اس کی منتظر تھی۔ قریب آنے پر اس نے انوج کو اپنی باہوں میں سمیٹا، جیسے مرغی اپنے بچوں کو بلی سے بچانے کے لیے سمیٹتی ہے۔ وہ انوج کا منہ چومنے لگی تھی۔ انف، بریگیڈیئر صاحب کا حکم موصول ہوا۔ یہ بچہ نہیں ہے، کیپٹن ہے، انڈین آرمی کا آفیسر ہے۔ میرے لیے تو وہی انوج ہے ابھی تک جسے میں اپنے ہاتھ سے کھانا کھلایا کرتی تھی۔ مسز شکلا نے اس کی بلائیں لیتے ہوئے کہا۔ ماں بیٹے کا لو سین اگر ختم ہو گیا ہو تو ناشتہ کر لیں، وہاں کچھ اور شریف لوگ موجود ہیں۔ بریگیڈیئر صاحب نے انہیں چلنے کا اشارہ کیا۔ ڈائننگ ہال میں موجود شریف لوگوں کو دیکھ کر کیپٹن انوج کی تو باتیں کھل گئی تھیں۔ شیپالی، میجر جنرل کلونت کی بیٹی نے اپنا تعارف کرانے کے لیے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا تھا۔ انوج، اس نے شیپالی کو گرم جوشی سے جواب دیا۔ کیپٹن انوج شکلا۔ بریگیڈیئر صاحب نے تعارف مکمل کیا تو یہاں موجود میجر جنرل کلونت، اس کی پتنی اور شیپالی تینوں نے زوردار کہکا لگایا۔ یار شکلا، تو کبھی ریٹائر نہیں ہو سکتا؟ میجر جنرل کلونت نے ہنستے ہوئے کہا۔ صرف یونیفارم سر اتاری ہے، باقی سب کچھ تو ویسا ہی ہے، جسے شکلا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ناشتے کی ٹیبل پر کیپٹن انوج اس طرح ناشتہ کر رہا تھا جیسے دوران تربیت اکیڈمی میں کیا کرتا تھا۔ وہ جانتا تھا اگر فوجی اصولوں کی ذرا سی بھی خلاف ورزی ہوئی، اس کے پاپا سب کے سامنے ڈانٹ دیں گے۔ نہ جانے کیوں اسے یوں لگ رہا تھا جیسے شیپالی اس کے دلی جذبات سمجھ رہی ہے، کیونکہ وہ مسلسل مسکرا رہی تھی اور کنکھیوں سے اس کی طرف ہی دیکھے جا رہی تھی۔ میں سری نگر میں رہتا ہوں، کنٹونمنٹ ایریا میں۔ جب تک سری نگر میں ہو اپنا گھر سمجھ کر آتے رہنا۔ تمہارے باپ کا کورس میٹ ہوں، فرق صرف اتنا ہے کہ میری ریٹائرمنٹ میں 1 سال باقی ہے۔ اس کے ساتھ ہی اس نے کہکا لگایا تھا۔ کیپٹن انوج حیران تھا کہ اس کے والد کے اتنے قریبی دوست اتنے زندہ دل بھی ہو سکتے ہیں۔ 3 ماہ سے میرے پیچھے پڑا ہوا تھا وشنو یاترا کرنے کے لیے، آج پھنسا ہی لیا مجھے، اس نے پھر کہکا لگایا۔ جنرل کلونت مسلسل بول رہا تھا۔ اس نے ماحول کی ساری ٹینشن ختم کر دی تھی۔ ناشتہ ختم ہونے تک وہ اپنی بیٹی، بیٹے، بیوی اور اپنا ہی نہیں، انوج کے باپ کا بھی مکمل تعارف کروا چکا تھا۔ شیپالی نے فائن آرٹس میں ماسٹر کیا تھا اور اب سری نگر کی آرمی اسکول میں پڑھاتی تھی۔ اسے کشمیر بہت پسند تھا اور اس نے اپنے والد سے کہہ دیا تھا کہ وہ ان کے کشمیر سے بھارت واپس جانے کے بعد ہی یہی رہے گی۔ اس کا علم بھی اسے جنرل کلونت سے ہی ہوا تھا۔ ناشتے کے بعد سب لوگ آپس میں باتیں کرنے لگے۔ شیپالی اسے لان کے کونے میں لے آئی تھی۔ لگتا ہے آپ بولنے سے پہلے تولتے ضرور ہیں، اس نے انوج کی سنجیدگی پر طنز کی۔ نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں، وہ دراصل پاپا کے سامنے، انوج نے معذرت پیش کی۔ واٹ؟ بھائی میں تو اپنے باؤجی کے ساتھ 15-20 منٹ بات نہ کروں تو وہ میرا انٹرویو شروع کر دیتے ہیں، شیپالی نے ہنستے ہوئے کہا۔ بہت گریٹ بندے ہیں، پہلے سنا تھا آج دیکھ بھی لیا، کیپٹن انوج نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اور اب دیکھتے ہی رہیں گے، میرا مطلب ہے ہمارے ہاں آنا جانا تو لگا رہے گا نا؟ شیپالی بھی مسکرا گئی۔ او شور، انوج نے کہا۔
دونوں کے والدین نے انہیں ڈسٹرب نہیں کیا، شاید لاشعوری طور پر کورس میٹ ہی نہیں، بہت قریبی دوست بھی تھے، اور ایک دوسرے سے ان کی رفاقت کی مثالیں انڈین آرمی میں دی جاتی تھیں۔ تھوڑی دیر بعد ہی وہ وشنو یاترا پر جا رہے تھے۔ کنیٹرا سے وشنو یاترا کے مندر تک کا سفر پیدل اور 5 سے 6 گھنٹوں پر مشتمل تھا۔ پہاڑی راستہ جس پر حکومت نے بہت سہولیات بھی فراہم کی تھی، لیکن پھر بھی اتنا طویل سفر۔ یوں تو اب یہاں جیپ کے لیے سڑک بنا دی گئی تھی، لیکن یاتری اس کا کم ہی استعمال کرتے تھے۔ ماتا رانی کے شردھالو پیدل چلنے کو ترجیح دیتے اور راستے میں تھک کر سستانے بیٹھ جاتے۔ دونوں فوجی افسران نے جو ماتا وشنو کے بھگت تھے اس پر عمل کیا اور پیدل ہی چلنے کو ترجیح دی۔ ان کا سامان البتہ ایک پورٹر نے اٹھا رکھا تھا۔ کیپٹن انوج اور شیپالی کے لیے تو کوئی خاص مسئلہ نہیں تھا، لیکن وہ یہ دیکھ رہے تھے کہ ان کے بزرگوں نے کسی بھی لمحے کمزوری کا مظاہرہ نہیں کیا۔ کیپٹن انوج نے حال ہی میں آرمی کا انٹیلیجنس کورس پاس کیا تھا، اس لیے وہ بخوبی اندازہ لگا سکتا تھا کہ کچھ سادہ پوش یاتریوں کے روپ میں ان کی حفاظت کے لیے ان کے آگے پیچھے چل رہے ہیں۔ بھارتی آرمی اپنے افسران کو اس طرح اگروادیوں کے رحم و کرم پر تو چھوڑ نہیں سکتی تھی۔ بھیرو مندر تک کا فاصلہ انہوں نے بمشکل 2 گھنٹے میں طے کر لیا تھا۔ یہاں سستانے اور چائے پینے کے بعد وہ ہاتھی متا کی طرف جا رہے تھے، جہاں پہنچ کر انہوں نے بھوجن کیا اور آگے چل دیے۔ سورج غروب ہونے سے پہلے وہ ماتا رانی کے مندر پر پہنچ گئے تھے۔ 4-4.5 گھنٹے کے اس راستے کا حاصل کیپٹن انوج کے لیے شیپالی اور شیپالی کے لیے کیپٹن انوج تھے۔ دونوں نے جی بھر کے باتیں کی، ایک دوسرے سے مکمل آگاہی حاصل کی، اور اب دونوں ایک دوسرے کے اتنے قریب آ چکے تھے جس کا شاید انہوں نے زندگی میں کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ دونوں کے لیے یہاں ہونے والی رسومات اور عبادات کوئی حیثیت نہیں رکھتی تھی، وہ ایک دوسرے میں مگن تھے۔ رات کو جب سرائے میں باقی گھر والے تھک ہار کر لمبی تان کر سو رہے تھے تو دونوں سرائے کے باہر پہاڑی بھول بھلائیوں میں ایک بڑے پتھر پر آلتی پالتی مارے ایک دوسرے میں گم تھے۔ کیپٹن انوج کو سری نگر میں قیام کا جواز مل چکا تھا اور شیپالی کو اپنا جیون ساتھی مل گیا تھا۔ یہاں سے واپس اور پھر کٹرا سے سری نگر تک کا سفر کیپٹن انوج نے جنرل کلونت کی فیملی کے ساتھ کیا تھا۔ اپنی یونٹ میں پہنچ کر بھی وہ ابھی تک ماتا وشنو کی پہاڑی بھول بھلائیوں میں کھویا ہوا تھا۔ شیپالی اور کیپٹن انوج کی محبت بانس کے درخت کی طرح پروان چڑھی۔ ابھی اسے سری نگر واپس لوٹے بمشکل 2 ماہ گزرے تھے جب اس کی ڈیوٹی ایڈوانس انٹیلیجنس یونٹ کے ساتھ لگ گئی۔ وہ اپنی بٹالین کی انٹیلیجنس یونٹ میں شامل ہو گیا، جہاں اسے شیپالی سے ملاقات کے زیادہ مواقع میسر آنے لگے۔ انٹیلیجنس یونٹ میں آنے سے کیپٹن انوج کو حالات زیادہ قریب سے دیکھنے کا موقع ملا۔ اس نے بڑی محنت سے سری نگر میں اپنا نیٹ ورک پھیلایا تھا اور مجاہدین سے برگزشتہ 2 ایسے مجاہد ڈھونڈ لیے تھے جس کے ذریعے اسے کئی اہم معلومات اتنی بروقت مل جاتی کہ اس کے افسران بھی بسا اوقات حیران رہ جاتے۔ 2 مرتبہ تو ایسا ہوا کہ کیپٹن انوج کے سورس نے اسے مجاہدین کی طرف سے ہونے والے حملوں سے بمشکل 15-20 منٹ پہلے خبردار کیا، جس سے کئی جانیں بچ گئی تھیں۔ زندگی اپنے ڈھنگ سے بڑی شاندار گزر رہی تھی کہ اچانک شیپالی کو ایک خصوصی کورس کے لیے دلی جانا پڑا۔ 3 ماہ کا یہ کورس شیپالی کی ڈاکٹریٹ کے لیے ضروری تھا۔ انوج نے اسے بادل نخواستہ ہی ہاں کی تھی، ورنہ تو وہ ایک دن بھی اس کے بغیر گزارنے کا تصور نہیں کر سکتا۔ ہوائی اڈے پر اس نے خود شیپالی کو رخصت کیا تھا اور بڑے بوجھل دل سے واپس یونٹ میں آیا۔ 3 ماہ اس نے 3 صدیوں کی طرح گزارے۔ اس دوران گو کے کام کا دباؤ بہت زیادہ تھا۔ مجاہدین کی کارروائیاں اپنی نقطۂ عروج کو چھو رہی تھیں۔ ہر روز وہ کسی نہ کسی آرمی کارروائی پر گھات لگاتے اور اپنا کام کر کے نکل جاتے تھے۔ انوج کا بنایا نیٹ ورک اس ایریا میں سب سے کامیاب چل رہا تھا۔ پل پل کی خبر مل رہی تھی اور اس کی عزت و وقار میں مسلسل اضافہ ہو رہا تھا۔ اس دوران اسے 3 مرتبہ اعلیٰ سطح میٹنگز کے لیے دلی جانا پڑا۔ تینوں مرتبہ اس نے شیپالی سے ملاقات کی اور دل کی بھڑاس نکالی تھی۔ 3 ماہ کیسے گزرے اس کا احساس شیپالی کو نہ ہو سکا اور آج وہ اپنا کورس کامیابی سے مکمل کر کے سری نگر واپس جا رہی تھی۔ ایئرپورٹ پر کیپٹن انوج بے چینی سے اس کا منتظر تھا، جس نے اس کی آمد پر تمام احتیاطیں بالائے طاق رکھتے ہوئے اسے اپنی باہوں میں سمیٹ لیا تھا۔ دونوں نے وہ رات جاگ کر گزاری تھی۔ شیپالی کی آمد کے تیسرے ہی دن کیپٹن انوج کمار کو وہ حکم ملا جس کے نہ ملنے کی وہ ہمیشہ دعائیں کیا کرتا تھا۔ اس کی بٹالین دراس کارگل سیکٹر جا رہی تھی۔ وہ کہ یہ فاصلہ اتنا زیادہ نہیں تھا، لیکن اب وہ شیپالی کو بہت مس کرنے لگا تھا۔ اگلے روز اپنی یونٹ کے ساتھ وہ دراس کارگل سیکٹر جا رہا تھا، جہاں بڑی آزمائشیں اس کی منتظر تھیں۔ کچھ لمحوں کے لیے تو اس خبر نے کیپٹن انوج کو چکرا کر رکھ دیا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کرے، کدھر جائے۔ شیپالی سے 3 ماہ بعد اس کا ملاپ ہوا تھا اور اب اسے لائن آف کنٹرول پر دھکیلا جا رہا تھا، جہاں سے واپسی کی امید تو ضرور کی جا سکتی تھی، لیکن تاریخ نہیں دی جا سکتی تھی۔
اس روز شام کو آفیسرز کلب میں جب شیپالی اور وہ ایک کونے میں بیٹھے کافی سے دل بہلا رہے تھے تو اس نے شیپالی کو یہ دل دہلا دینے والی خبر دی۔ واٹ؟ شیپالی نے دکھ اور حیرت کے ملے جلے جذبات سے رد عمل ظاہر کیا۔ ہاں شیپالی، اٹس پارٹ آف ڈیوٹی۔ سولجر حکم کا تابع ہوتا ہے۔ اگر مجھے نرک میں چھلانگ لگانے کا حکم ملے تو میں وہاں بھی کود جاؤں گا، اس نے تعجب بھرے لہجے میں کہا۔ شیپالی اس کی محبوبہ ضرور تھی لیکن تھی جرنیل کی بیٹی۔ اس مرحلے پر وہ اپنے محبوب کو کمزور نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ بی بریو، اس نے انوج کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا۔ تم جہاں کہیں بھی رہو میری دھڑکنوں میں بسے رہو گے، ہر لمحہ میرے دل کے نزدیک رہو گے۔ یہاں، اس نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر اس کی طرف جھکتے ہوئے کہا تھا۔ اور تم بھی شیپالی، میں تمہیں بہت مس کروں گا۔ مجھ سے روزانہ فون پر بات کرنا اور جب بھی موقع ملا میں تم سے ملنے آیا کروں گا۔ کیپٹن انوج سنبھل گیا تھا۔ تم ہی کیوں؟ وائی ناٹ می؟ میں کیوں نہیں؟ شیپالی نے کہا۔ نہیں شیپالی، تم جانتی ہو یہاں حالات اچھے نہیں ہیں۔ آرمی کے لوگ تو بالکل غیر محفوظ ہیں۔ پاکستانی انٹیلیجنس نے ہمیں دیوار سے لگانے کا مکمل انتظام کر لیا ہے شیپالی، کیپٹن انوج نے اسے سمجھایا۔ نہیں انوج، میں جنرل کلونت کی بیٹی ہوں، ان باتوں سے ڈرنے والی نہیں، شیپالی نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا۔ بی پریکٹیکل، حقیقت پسند بنو، انوج نے طنزیہ مسکراہٹ اچھالی۔ انوج پلیز کبھی گیو اپ نہ کرنا، شیپالی کچھ سیریس ہو رہی تھی۔ شیپالی کیسی باتیں کر رہی ہو، میں بھی بریگیڈیئر شکلا کا بیٹا ہوں۔ انوج کے جواب سے شیپالی کو محسوس ہوا جیسے وہ بھی سیریس ہو رہا ہے۔ چھوڑو یار، کس چکر میں پڑ گئے ہم دونوں، چلو جو وقت ملا ہے اس کو انجوائے کریں۔ وہ کیپٹن انوج کا ہاتھ پکڑ کر ڈائننگ روم میں آ گئی جہاں فوجی افسروں کی بیگمات اور محبوبائیں ایک دوسرے کی باہوں میں باہیں ڈالے مصروف رقص تھے، دونوں اس کا حصہ بن گئے تھے۔ کیپٹن انوج کو دراز روانگی کے وقت مسز کلونت اور شیپالی دونوں ملنے آئی تھیں۔ انہوں نے جنرل صاحب کی طرف سے اسے شبھ کامنائیں بھی پہنچائی تھیں۔ صبح بریک فاسٹ کے بعد 2 بار ہوا جس میں سی او نے انہیں بریفنگ دی اور پھر یونٹ دراز کی طرف روانگی ہو گئی۔ اپریل کا آغاز تھا، موسم کھلنے لگا تھا، درختوں پر سرخ رنگ کے پتے اپنی بہار دکھا رہے تھے اور کشمیر کے چنار دن کی روشنی میں سورج کی طرح دمکتے دکھائی دیتے تھے۔ یونٹ کو اس بات کی قدر خوشی تھی کہ کم از کم انہیں ہڈیوں میں گودا جما دینے والی سردی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ یہ بات تو ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھی کہ آگے کس طرح کے حالات اور موسم کا جبر ان کا منتظر تھا۔ دراز تک کا سفر بخیریت گزرا تھا لیکن صرف ان کے لیے، اور اس کی وجہ تھی یونٹ کے انٹیلیجنس ونگ کی حفاظتی اقدامات۔ کیپٹن انوج کمار شکلا نے 1 روز پہلے ہی ایڈوانس پارٹی بھیج دی تھی جس سے مسلسل ریڈیائی رابطے کے بعد اختیار کرتا حفاظتی اقدامات نے ان کا سفر محفوظ کر دیا تھا، ورنہ تو ان سے پہلے جانے والے اور بعد میں آنے والی ہر ریجیمنٹس کو کہیں نہ کہیں کشمیری مجاہدین نے انگیج ضرور کیا تھا۔ کیپٹن انوج کمار شکلا نے دراز پہنچتے ہی اپنی پیشہ ورانہ سرگرمیوں کا آغاز کر دیا۔ وہ کنٹرول لائن سے 15 کلومیٹر کی دوری پر خیمہ زن ہوئے تھے۔ یہاں پہلے سے محفوظ بیرکس موجود تھیں جو ان کے لیے خالی کی گئی تھیں۔ انوج کمار نے ایسی ہی ایک بیرک کو اپنا آفس بنا لیا اور اب وہ اپنے کیبن میں اپنے سامنے نقشہ پھیلائے یہاں کی جغرافیائی صورتحال پر غور کر رہا تھا۔ یہاں نزدیکی دیہاتوں کے قریب 80% آبادی مسلمانوں کی تھی۔ یہ وہ بدقسمت لوگ تھے جو 1965 اور 71 کی نئی سرحد بندیوں کے بعد پاکستان اور مقبوضہ کشمیر کے درمیان تقسیم ہو گئے تھے اور اب انتہائی قابل رحم زندگی گزار رہے تھے۔ بھارتی فوج کے لیے ان کا وجود ناقابل برداشت تھا، لیکن اس تلخ حقیقت نے ان کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے تھے کہ یہاں ہندو آبادی کہاں سے لا کر آباد کی جائے۔ ہندو اور کافی تعداد میں سکھ بھی مقبوضہ کشمیر کے دیگر شہروں سے دلی جا چکے تھے۔ کشمیری پنڈتوں نے تو دلی اور جموں کو اپنا مسکن بنا لیا تھا اور حکومت کے لیے مستقل مسئلہ بنے ہوئے تھے۔ اس صورتحال نے بھارتی انٹیلیجنس ایجنسیوں کے ہاتھ باندھے ہوئے تھے کیونکہ ان کے لیے ان کا اجتماعی قتل عام ممکن نہیں تھا۔ اس کمزوری پر قابو پانے کے لیے البتہ بھارتی انٹیلیجنس نے دوسرے راستے نکال لیے تھے۔ انہوں نے کنٹرول لائن کے ساتھ ساتھ موجود ان تمام دیہاتوں کے مکینوں کا مکمل ریکارڈ محفوظ کر لیا تھا اور ایسا نظام یہاں بنا لیا تھا کہ کسی بھی شہری کی پورے دن میں ہونے والی کوئی بھی نقل و حرکت ان سے محفوظ نہیں رہتی تھی۔ شام کو ایک مخصوص وقت کے بعد یہاں کرفیو نافذ کر دیا جاتا تھا۔ دن کو یہ لوگ فوج اور انٹیلیجنس کی سخت نگرانی میں کاروبار حیات چلاتے تھے۔ ان کی غربت اور دیگر کمزوریوں کو ایکسپلائٹ کرتے ہوئے انہوں نے قریباً ہر دوسرے تیسرے گھر میں اپنا ایک مخبر بنا لیا تھا۔ یہ سورس انہیں اپنے گاؤں کی ایک ایک پل کی خبر دیتا اور اپنا الو سیدھا رکھتا تھا۔ مخبروں کا ہر جال بڑی مضبوطی، ترتیب اور حکمت عملی کے تحت پھیلایا گیا تھا، جس کے بعد یہ علاقہ ان کے لیے قدرے محفوظ ہو گیا تھا۔
لیکن جب سے کشمیری مجاہدین کی سرگرمیاں بڑھنے لگی تھی، بھارتی فوج کے لیے خدشات بھی بڑھنے لگے تھے، اور جلدی انہیں یہ احساس ہو گیا کہ نزدیکی جنگلات اور پہاڑیوں میں مجاہدین پناہ لیتے ہیں۔ انہوں نے اپنی خفیہ کمین گاہ بھی تیار کر رکھی ہیں اور سامان خوردنوش انہی دیہاتوں سے حاصل کرتے ہیں۔ سب سے بڑھ کر تشویشناک بات یہ ہے کہ ان دیہاتوں میں مجاہدین کے حمایتوں کی تعداد تیزی سے بڑھنے لگی ہے۔ یوں محسوس ہوتا تھا جیسے یہ لوگ عرصے سے ایسے ہی کسی وقت کے منتظر تھے جو اب آ گیا تھا۔ کیپٹن انوج کمار کی تربیت اپنے گھر سے شروع ہوئی تو اس کے باپ نے اپنی فوجی زندگی کے قریباً 10 سال ان علاقوں میں گزارے تھے اور اپنی اسٹوڈنٹ لائف میں سری نگر اور کپواڑہ میں اپنے والد کے ساتھ چھٹیاں گزارنے آتا رہا تھا۔ لڑکپن ہی سے اس نے یہاں جاری جدوجہد کی کہانیاں اپنے باپ سے سنی تھی۔ فوج میں کمیشن اور بعد میں انٹیلیجنس کے خصوصی کورس پاس کرنے کے بعد اس کا سوچنے کا انداز خاصا پریکٹیکل ہو چکا تھا۔ وہ اندازوں اور سنی سنائی خبروں کو کبھی اپنی معلومات کی بنیاد نہیں بناتا تھا۔ بچپن سے اس کے لاشعور میں اپنے باپ کی کہی یہ بات محفوظ تھی کہ مسلمان مجاہدین ناقابل تسخیر ضرور ہیں، لیکن صرف میدان جنگ میں۔ میدان جنگ کے باہر ان پر فتح پانے کے لیے ان کے سیاسی بزرگوں نے بڑے مضبوط اور کامیاب ہتھیار فراہم کیے تھے۔ یہ تھے سام، کام، ڈنڈ، بھید، جس کا مطلب تھا کہ ان کو لالچ، جنس، طاقت اور نفاق کے ہتھیاروں سے فتح کر لو۔ یہ وہ کمزوریاں تھیں جو ان مجاہدوں کو زمین چاٹنے پر مجبور کر دیا کرتی تھیں۔ بھارتی انٹیلیجنس ایجنسی خصوصاً را نے یہ تمام ہتھیار بڑی کامیابی سے استعمال کیے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ دلی سے اسلام آباد تک ان کا ایک مضبوط نیٹ ورک ہمیشہ سے موجود رہا تھا۔ کیپٹن انوج کمار کے انسٹرکٹر نے را کی اکیڈمی میں انہیں پڑھاتے ہوئے متعدد مرتبہ یہ بات دہرائی تھی کہ اگر وہ الزام میں مبتلا ہوں گے کہ ان کے پاس پاکستان سے کئی گنا زیادہ مضبوط اور بڑی فوج موجود ہے تو یہ احمقوں کی جنت میں رہنے والی بات ہے۔ کشمیر میں جاری آتنکواد کے حوالے سے وہ ایک ہی بات کہتے تھے، آپ لوگ طاقت کو ایک آپشن کے طور پر تو ان کو کچلنے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، لیکن صرف فورس سے انہیں ختم نہیں کیا جا سکتا۔ انہیں ختم کرنے کا زیادہ بہتر طریقہ ہے ان میں پھوٹ ڈالو، پیسے کا بے دریغ استعمال کرو، ان کی منوکامنا یعنی خواہشات پوری کرو اور انہیں یقین دلاؤ کہ ہم پاکستانیوں سے زیادہ ان کے ہمدرد ہیں اور ان کا سروائیول یعنی زندہ رہنا صرف تمہارے ساتھ ہے، تمہاری وجہ سے ہی ممکن ہے، ان کے پاس اور کوئی آپشن نہیں ہے۔ اگر تم نے انہیں یہ احساس دلا دیا تو جنگ جیت جاؤ گے۔ کیپٹن انوج کمار نے اس سبق کو حرز جان بنایا ہوا تھا۔ اس نے سری نگر میں اپنے 3 سورس بنائے تھے۔ یہ تینوں مختلف مجاہد تنظیموں کے سرکردہ ممبران اور اپنی کمیونٹی میں ہیروز کا درجہ رکھتے تھے، لیکن اس نے بڑی چترائی یعنی ہوشیاری سے ان کی کمزوریاں تلاش کر کے ان کمزوریوں کو ان کے خلاف بطور ہتھیار استعمال کیا اور انہیں مستقبل کے شاندار لالچ دے کر اپنے ساتھ کام کرنے پر مائل کیا تھا۔ کیپٹن انوج کمار کے تجربے نے انہیں بتایا تھا کہ ان کی سب سے بڑی کمزوری غربت ہے اور اس نے خفیہ فنڈز کا بے دریغ استعمال کر کے بہترین نتائج حاصل کیے۔ اس کا سی او بھی تجربہ کار اور حقیقت شناس تھا۔ اس نے کیپٹن انوج کمار کو فری ہینڈ دیتے ہوئے کہا تھا، را انٹیلیجنس کا بنیادی اصول دھوکہ دینا ہے، لیکن ان کے ساتھ کبھی ایسا نہ کرنا، جو وعدہ کرو پورا کرو، ان کو اپنا دوست بناؤ، ان پر اعتماد کرو اور بہترین نتائج حاصل کرو۔